अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिकल स्पीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इससे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड का जो सारा टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स वीडियो पर न्यू हैं और उन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियोज़ को देख के टॉपिक कवर कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड वाला हमारा जो टॉपिक है वो तो मुकम्मल तौर पे कवर है, तो आज हम मलेरिया को एज एन एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के यूज़फुल लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मलेरिया। मलेरिया एक कॉमन डिसीज़ है। बेसिकली मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसको बुखार हो जाता है और साथ में उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जिसको हम चिल्स कहते हैं। यानी बुखार तो होता है, साथ में आपको सर्दी की अलामत भी मिलती है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है, अगर हम इसके एज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसके चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि आपकी बुक न्यू है तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और इसके अलावा इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यू विल नो बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। जैसे कि अब आप सबको मालूम है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को, क्योंकि मलेरिया एक पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी थी और बड़ी तादाद में लोग 20th सेंचुरी में इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे, तो उस टाइम में ये एक बायोलॉजिकल कंसर्न कहते हैं, एक मेजर प्रॉब्लम था जिसको बायोलॉजिस्ट सॉल्व करना चाहते थे। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन मैनी अदर डिजीज़। अब वो बता रहे हैं ब्लू बॉक्स के अंदर कि मलेरिया के वजह से इतने सारे पेशेंट्स की डेथ हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री में। ये देखने को मिलता है कि इससे बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर मुतासर हुए थे और बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेथ्स हमें देखने को मिली थी। ये ब्लू बॉक्स जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, और ये वाला जो इतनी ये लाइन्स हैं ये भी आपने रीड आउट कर लेनी है। सबसे पहला स्टेप जो, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस स्टडी किया है कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेप लेते हैं, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई या ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम है क्या। इधर यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया जो लोगों जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी डेथ हो रही है, उसका मेजर कॉज क्या है। साइंसदानों ने ये पता लगाने की सबसे पहली कोशिश की। तो उसके लिए उनका जो सबसे पहला स्टेप था वो था ऑब्जर्वेशंस, यानी मुशाहिदा करना। दिस डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस। अब कह रहे हैं कि ये जो डिजीज़ थी, यानी ये जो बीमारी है, वो फिजिशियंस यानी डॉक्टर्स या जो बायोलॉजिस्ट थे उनके इल्म में आई है ऑफ द एशियन टाइम्स, बहुत पुराने वक्तों से, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 साल पहले। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये इस सेंचुरी में ये जो मलेरिया था काफ़ी हद तक फैल चुका था और बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस देखी थी जो कि मलेरिया को कॉज कर रही थी। अभी उन्हें पता नहीं है, बस ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स, यानी उन्होंने ये 4 वजूहात तलाश की जो कि मलेरिया को फैलने में मदद कर रही थी, इसकी वजह से लोग मुतासर हो रहे थे। यहाँ पर ये जो एक ब्लू बॉक्स है इसमें ये बता रहे हैं कि क्यूनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th to the 20th सेंचुरी। कि क्यूनीन एक ड्रग है, यानी एक ऐसा केमिकल है जो कि ओनली रेमेडी हम कहते हैं इलाज को, यानी इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, एज अ दवाई कह लें आप, इस्तेमाल किया जाता था फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th to 20th सेंचुरी। तो ये जो है, ये बॉक्स जो है, ये आपको MCQs में आ सकता है, तो इसको आपने कर लेना है MCQs के लिए, ये आपने याद रखना है बस। दिस डिसीज ओके। अब हम देखते हैं कि 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया क्या थी। अब ये वाला जो पार्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये 4 ऑब्जर्वेशंस क्या थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन।
اچھا، سب سے پہلے انہوں نے یہ اندازہ لگایا، یعنی جو سب سے میجر کاز انہیں یہ نظر آئی ہے کہ ملیریا اور جو مارشی ایریاز ہم کہتے ہیں ایسے علاقے جہاں پہ پانی ہوتا ہے، جیسے کسی ندی یا کسی چھوٹے تالاب کے کنارے پہ جو آبادی ہوتی ہے وہ مارشی ایریا ہے، وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے اور موسٹلی وہ جو پانی ہے وہ گدلا ہوتا ہے، یعنی اس میں مچھر زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مارشی ایریاز اور ملیریا کے درمیان میں سم ریلیشن ہے. کیونین از این افیکٹو ڈرگ فار ٹریٹنگ ملیریا. دوسرا انہوں نے جو میجر پوائنٹ یہاں پہ انہوں نے نوٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کیونین جو ہے وہ ایک افیکٹو ڈرگ ہے. افیکٹو کہتے ہیں کارآمد کو، جو کہ ٹریٹنگ یعنی جس سے علاج کیا جا رہا ہے ملیریا کو، یعنی اگر ہم کیونین کے ذریعے ملیریا کا علاج کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. ڈرنکنگ دا واٹر آف مارشی ایریاز ڈزنٹ کاز ملیریا. اب یہاں پہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مارشی ایریاز کا پانی پینے سے ملیریا کاز نہیں ہوتا. اور جو فورتھ ون ہے وہ یہ ہے کہ پلازموڈیم واز سین ان دا بلڈ آف دا ملیریل پیشنٹس. اب جب انہوں نے ملیریل پیشنٹس کا بلڈ دیکھا ہے مائکروسکوپ کے اندر تو انہیں یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ پلازموڈیم کیا ہے. اب یہاں یہ بلو باکس میں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان 1878 a فرینچ آرمی فزیشین لیورن ڈیڈ ریسرچ آن دا کاز آف ملیریا. اب انہوں نے کاز آف ملیریا کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جو فزیشین تھے لیورن، انہوں نے اسٹڈی کی تھی، وہ ایک فرینچ فزیشین تھے. ہی ٹک دا بلڈ فرام ملیریل پیشنٹ. انہوں نے ملیریل پیشنٹس کا کچھ بلڈ لیا اینڈ ایگزامن اٹ انڈر مائکروسکوپ، اور اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھا. ہی نوٹسڈ سم مائکرو آرگینزمز ان دا بلڈ. اب انہوں نے کچھ مائکرو آرگینزمس دیکھے ہیں بلڈ کے اندر. جو یہ کون سے پیشنٹ ہیں جن کو ملیریا ہو چکا ہے، ان کے بلڈ کو انہوں نے مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ان کو ایک چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمس نظر آئے. These microorganisms were given a name plasmodium. اور انہوں نے ان مائکرو آرگینزمس کو پلازموڈیم کا نام دیا that were causing malaria in patients. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پلازموڈیم ہے وہ مین کاز ہے اور وہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے ملیریل پیشنٹس کے بلڈ میں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو بلو باکس ہے اس میں یہ جو پلازموڈیم کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ نے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کبھی یہ ریسرچ ہوئی تھی ان 1878 اور اس مائکرو آرگینزم کو کیا نام دیا گیا تھا، اس کا نام تھا پلازموڈیم. یہ آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے ہائپوتھیسس. بایولوجسٹ تھاٹ آن دیز آبزرویشن. اب جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک آبزرویشنس کرتے ہیں اور پھر اپنی آبزرویشنس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے بایولوجیکل ریسرچ کا وہ ہوتا ہے ہائپوتھیسس فارمولیشن، جس میں ہم ایک مفروضہ تیار کرتے ہیں، ایک کوسچن تیار کرتے ہیں جو بھی ہم نے آبزرویشن کی ہوتی ہے اس کے بیس پہ. اینڈ ڈسکوریز اینڈ ڈیولپ بائی ہائپوتھیسز. اب سائنٹسٹ نے ایک آبزرویشنس کے بعد اور کافی ساری ڈسکوریز کے بعد یہ ایک ہائپوتھیسس تیار کیا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اب انہوں نے اس ہائپوتھیسس پہ فردر ریسرچ کرنی ہے اور پتہ لگانا ہے کہ کیا واقعی ہی پلازموڈیم ملیریا کو کاز کر رہا ہے یا نہیں. یہ ان کا ہائپوتھیسس ہے. نیکسٹ اسٹیپ از ڈیڈکشنز. دے ڈیولپ آر لاجیکل ریزلٹس. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ڈیڈکشنز کیا ہوتی ہیں کہ اف اینڈ دین کے لاجک پہ یہ بیس ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ کیسے اس کو پروف کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے ہائپوتھیسس کو تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے. دے ڈیولپ آر لاجیکل ریزلٹ. اب انہوں نے ایک لاجیکل ریزلٹ تیار کیا ہے جس کو وہ ڈیڈکشن کا نام دیتے ہیں. بائی ٹیکنگ دس ہائپوتھیسس ایز ٹرو. اب انہوں نے اس ہائپوتھیسس کو ٹرو کرنے کے لیے ایک ڈیڈکشن تیار کی ہے. دا ڈیڈکشن واز اف پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اگر یہاں دیکھیں اف اینڈ دین ہے نا، تو اف پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا یعنی اگر واقعی ہی پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا پھیل رہا ہے دین آل ملیریل پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم ان دیئر بلڈ. تو تمام ملیریل پیشنٹس کے بلڈ میں ہمیں پلازموڈیم ملنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک ہائپوتھیسس تیار ہو گیا ہے. ایکسپیریمنٹس اینڈ ریزلٹس. اب کیونکہ بایولوجیکل اسٹیپس ہیں تو فرسٹ اسٹیپ تھا آبزرویشن، سیکنڈ اسٹیپ تھا ہائپوتھیسس، اس سے انہوں نے تیار کی ہیں ڈیڈکشنس. اب باری آ جاتی ہے جو ڈیڈکشنس یا انہوں نے ہائپوتھیسس کریٹ کیا ہے اس پہ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھنے کا کہ اس سے ان کو کیا ریزلٹس مل رہے ہیں. اوکے، سب سے پہلے یہ بلو باکس دیکھتے ہیں. ان دیز ایکسپیریمنٹس دا ملیریل پیشنٹس ور دا ایکسپیریمنٹل گروپ.
while the healthy persons were the control group. اب جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے گروپس میں اپنے سبجیکٹ کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایکسپیریمنٹل گروپ جن پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, while the other healthy persons were the control group, جن کو آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں دیتے, وہ healthy persons ہے, وہ آپ کا کنٹرول گروپ ہے. ایکسپیریمنٹس اینڈ ریزلٹس ان آرڈر ٹو ٹیسٹ دی ڈیڈکشن. اب جو ڈیڈکشنز انہوں نے بنائی ہیں, اب ظاہری بات ہے اس کو انہوں نے ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے, چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی پلازموڈیم ملیریا کاز کر رہا ہے یا نہیں. دا بایولوجسٹ پرفارم ایکسپیریمنٹس. اب اس کے لیے انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے. دے ایگزامنڈ دا بلڈ سیمپلز آف 100 ملیریل پیشنٹس. اب اس ڈیڈکشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے 100 سیمپل لیے, 100 ملیریل پیشنٹس لیے ان کا بلڈ, اینڈ 100 ہیلدی پرسنس انڈر اے مائکروسکوپ. اب جب انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ یعنی ہیلدی پیشنٹس اور ملیریل پیشنٹس جو ہیں ان کا بلڈ مائکروسکوپ کے انڈر اسٹڈی کیا ہے تو انہیں کیا ریزلٹس ملتے ہیں. The following was the result of the following these experiments. Most of the malarial patients, اب زیادہ تر جو ملیریل پیشنٹس تھے نا, had plasmodium in their blood. اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ملیریل پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ میں آپ کو پلازموڈیم دیکھنے کو ملتا ہے انڈر اے مائکروسکوپ. The result proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true. اور یہاں سے سائنٹسٹ کو یہ بات ان کی پروو ہو جاتی ہے کہ جو پلازموڈیم ہے is the main cause of malaria, اور یہاں سے ان کا hypothesis جو ہے وہ true ہو جاتا ہے. تو یہاں تک تو یہ ہوگا کہ پلازموڈیم is the main cause of malaria, that was true. یہ observation جو تھی وہ true ہو گئی تھی. اب جو biological problem 2 تھی وہ یہ تھی کہ how plasmodium gets into the blood of the man. کہ پلازموڈیم آخر ہیومن بلڈ تک پہنچتا کیسے ہے, اس کی کیا وجہ ہے. ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پلازموڈیم جو کہ ایک مائکرو آرگنیزم ہے یہ تو کاز کر رہا ہے, لیکن یہ آخر بلڈ تک پہنچتا کیسے, اب اس پر انہوں نے ریسرچ اسٹارٹ کر دی. The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of the man. کہ آخر پلازموڈیم ہیومن بلڈ تک جاتا کس طرح ہے. Biologists who are having following observations. اب جیسے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ آبزرویشنس کیے تھے, اب اس والے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی کچھ آبزرویشنس کی گئی تھی. پہلی آبزرویشن یہ تھی کہ ملیریا از ایسوسیٹیڈ ود مارشز. اب انہیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ مارشی ایریا جو ہے اس کے ساتھ ملیریا کا کوئی تعلق ہے, اینڈ ڈرنکنگ واٹر آف مارشز ڈڈ ناٹ کاز ملیریا, اور مارشی ایریا کا پانی پینے سے ملیریا نہیں پھیلتا. یہ دو آبزرویشن انہوں نے ان کے پاس ایز اے آبزرویشن تھی جن پہ انہوں نے کام کرنا تھا. وین بایولوجسٹ کنسیڈر, جب سائنسدانوں نے یا بایولوجسٹ نے اس چیز کو سوچا, اس چیز کو سمجھا کہ دیز آبزرویشن دے تھاٹ دیٹ دا پلازموڈیم واز ناٹ ان دا مارش واٹر, تو انہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پلازموڈیم جو ہے وہ مارش واٹر میں نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اس کا مارشی ایریا کا وہ لوگ پانی پی رہے تھے تو ان تک ملیریا نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن ملیریا کا کچھ حد تک مارشی ایریا کے پانی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تعلق تھا. تو اب انہوں نے اس بات کو سمجھنا تھا کہ آخر بلڈ کے اندر پلازموڈیم جا کیسے رہا ہے, تو اس پہ انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا. تو اس کے لیے کچھ آبزرویشن, سب سے پہلا, کیونکہ یہ بھی ایک بایولوجیکل پرابلم ہے, اس کی بھی ٹھیک ویسے ہی اسٹیپس ہوں گے جیسے کہ ہم نے پہلی بایولوجیکل پرابلم میں یا بایولوجیکل ریسرچ میتھڈ میں جو ہم نے اسٹیپس پڑھے تھے وہی اسٹیپس سیم ٹو سیم یہاں پہ بھی فالو ہوں گے. پہلا اسٹیپ ہے آبزرویشنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ والا جو سیکشن ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ کافی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے, تو آپ نے اس کو ایز این امپورٹنٹ شارٹ کوسچن یاد کر لینا ہے. اب یہ آبزرویشنس کیا تھے. ان 1883 a physician A.F.A. King, یہ نیم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس فزیشین نے کون سی آبزرویشن کی تھی کب, اور انہوں نے لسٹ کی تھی 20 آبزرویشنز. ویسے تو انہوں نے 20 آبزرویشنز کی تھی, بٹ سم امپورٹنٹ آبزرویشن آف کنگ ور, اب ان میں سے کچھ جو امپورٹنٹ 3 آبزرویشنز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں مینشن کی ہیں. اب اس فزیشین نے کیا دیکھا کہ پیپل ہو سلیپ آؤٹ ڈورس, اب وہ لوگ جو کہ باہر سوتے ہیں, and had more chances to get malaria than those who slept indoors. اب وہ لوگ جو کہ باہر سو رہے ہیں ان کو ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ والے لوگ جو کہ انڈورس یعنی اندر کمروں وغیرہ میں سو رہے ہیں, کھلی فضا میں نہیں سو رہے. People who slept under the fine mosquito nets had less chances for getting malaria. اب وہ لوگ جو کہ ماسکیٹو نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو کم چانسز ہوتے ہیں ملیریا کے دین دوز ہو ڈو ناٹ یوز سچ نیٹس. تو اس سے یہ بات بھی کچھ حد تک اشارہ ہوئی کہ جو ماسکیٹو ہے یہ کہیں نہ کہیں کاز بن رہا ہے.
इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, और वो लोग जो कि आग के पास या स्मोकी एरिया के पास होते हैं उनको भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो मलेरिया का पेशेंट बन सके। इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक हाइपोथेसिस बनाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। अब किंग ने क्या हाइपोथेसिस सजेस्ट किया है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने ये हाइपोथेसिस बनाया है कि मॉस्किटो से मलेरिया फैल रहा है और यही इनका मेन कॉज है जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ रहा है और वह एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इस बात को कैसे ट्रू साबित किया गया, इस पे फर्दर रिसर्च रिक्वायर थी। अब इसके लिए उन्होंने डिडक्शंस की। स्टेप 3 था डिडक्शंस। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। वही इफ एंड देन वाली थ्योरी यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करनी है। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर स्प्रेड ऑफ मलेरिया को कॉज कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी मच्छरों की वजह से मलेरिया फैल रहा है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है, जो कि पहले ये तस्वुर किया जा रहा था कि ये समझा जा रहा था कि वो मार्शी एरिया के एरियाज में है और पानी में पाया जाता है, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए इन मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज को फिर उस पर रिसर्च स्टार्ट की गई है। अब क्योंकि ये डिडक्शंस और ऑब्जर्वेशन सारी मच्छरों की तरफ इशारा कर रही थी, तो उस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स जो हैं उन पर काम किया गया। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, रोनाल्ड रॉस परफॉर्म इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट 1880s। 1880s में एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू की कि आखिर वाकई प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छरों में पाया जाता है। तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था 1880s में, एंड ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। ही अलॉड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब उन्होंने क्या किया कि एक फीमेल मादा मच्छर जो है, जो कि एनोफिलीज है मॉस्किटो, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उन्होंने ज़ाहिर बात है उन्होंने भी पेशेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, कंट्रोल ग्रुप और नेचुरल ग्रुप जो थे, जो जिन पर उन्होंने काम करना था, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनमें से एक ग्रुप के जो लोग थे उनको उन्होंने फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ज़रिए बाइट करवाया, जो कि पहले से ही उन पेशेंट्स को मलेरिया था। ही किल्ड दिस मॉस्किटो। अब जारी बात है जब उस मॉस्किटो ने, उस मच्छर ने मलेरिया के पेशेंट को काटा है ना, देन उन्होंने क्या किया कि उस मच्छर को, ही किल्ड द मॉस्किटो, उन्होंने उस मच्छर को किल किया है, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। और उन्होंने जब रिसर्च की, माइक्रोस्कोप में देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे ग्रो हो रहा है। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब जाहिर बात है एक एक्सपेरिमेंट से तो ये बात क्लियर नहीं होनी थी, उन्होंने अपना शक दूर करना था और अपनी हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करना था, तो उसके लिए उन्होंने मजीद फिर नए एक्सपेरिमेंट किए। ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब उन्होंने इस मरतबा, पहले उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट से एक एनोफिलीज मॉस्किटो को कटवाया था, अब इस मरतबा उन्होंने प्लाज्मोडियम वाले मच्छर को से काम ये लिया है कि वो हेल्दी पर्सन को कट करे। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अब यहाँ से नतीजा उन्होंने क्या निकाला है कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट द मलेरिया। तो क्योंकि हेल्दी पर्सन के पास तो कोई प्लाज्मोडियम नहीं है और मच्छर के पास प्लाज्मोडियम है, और अगर हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ तो मच्छर जब हेल्दी पर्सन को आके काटेगा तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन उन्होंने ह्यूमन बींग्स को नहीं यूज़ किया था, उन्होंने इसकी जगह बर्ड्स या फिर रैट्स का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, तो इन्होंने बर्ड्स यूज़ किए थे। रोज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अगेन बट ही यूज स्पैरोज, यानी बर्ड्स में चिड़िया का उन्होंने इस्तेमाल किया था इंस्टेड ऑफ मैन। ही अलॉट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उन्होंने एक क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया। ह्यूमन के केस में एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो स्पैरो को उन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो से बाइट करवाया सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और स्पैरो जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहा है फ्रॉम मलेरिया, यानी उस स्पैरो के अंदर मलेरिया प्रेजेंट है, उससे उसको कटवाया। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटो एट डिफरेंट टाइम्स, और फिर उन्होंने उन मॉस्किटोज को स्टडी किया। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, वहाँ से उनको ये समझ लगी
کہ جو پلازموڈیم تھا وہ ماسکیٹو کے اسٹمک میں پریزنٹ تھا اور وہاں پہ ملٹیپلائی کر رہا تھا اینڈ دین موو انٹو اٹس سلائیوری گلینڈس. اور یہاں تک ان کو پھر یہاں سے جب انہوں نے مزید ریسرچ کی تو انہیں یہ اندازہ لگایا انہوں نے یا یہ جاننے کو ان کو ملا کہ پلازموڈیم پہلے اسٹمک میں گرو ہوتا ہے اور بعد میں جب مچھر کاٹنے لگتا ہے اپنے جو بھی اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو, تو جو پلازموڈیم ہے وہ موو کر جاتا ہے فرام اسٹمک ٹو سلائیوری گلینڈس. اب سلائیوری گلینڈس کیا ہوتے ہیں؟ سلائیوری گلینڈس ہوتے ہیں جہاں سے تھوک نکلتی ہے, تھوک پیدا کرنے والے جو گلینڈز ہیں ان کو ہم سلائیوری گلینڈس کہتے ہیں. تو مچھر جب کسی ہیلدی پرسن کو کاٹتا ہے تو پلازموڈیم اس کے اسٹمک سے اس کے سلائیوری گلینڈس میں آتا ہے اور پھر وہاں سے وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے ہیلدی پیشنٹ کے اندر. He allowed some infected mosquitoes to bite healthy sparrows. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو انفیکٹڈ ماسکیٹوز تھے جن کے اندر پلازموڈیم آ گیا ہے, ٹو بائٹ ہیلدی اسپیروز, اب وہی مچھر جا کے ہیلدی اسپیرو کو کاٹ رہے ہیں. روز فاؤنڈ دیٹ دیز ہیلدی اسپیروز گاٹ ملیریا, اور یوں پتہ لگا کہ جو ہیلدی اسپیروز تھے ان میں بھی ملیریا پھیل گیا. When he examined the blood of these sparrows, he found many plasmodia in it. اور جب انہوں نے ان والے اسپیروز کی بھی اسٹڈی کی تو اس میں بھی ان کو پلازموڈیم ملا. So it is proved the hypothesis that mosquito transmit plasmodium. So یہاں سے یہ hypothesis true ثابت ہو گیا کہ واقعی جو mosquitoes ہیں یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں پلازموڈیم کو. So mosquitoes are involved in the spread of malaria. اور یوں ان کو اپنی سیکنڈ بایولوجیکل پرابلم کا بھی آنسر مل گیا کہ کس طرح ماسکیٹوز جو ہیں وہ پلازموڈیم کو ٹرانسفر کرنے کا کاز بن رہے ہیں, اور وہ ایک پہلے ہیلدی پیشنٹ کو کیسے ملیریا پھیل رہا ہے, کیا وجہ بنی ہے, یہ سارا انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر کے پروو کیا. اس والی پکچر کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایڈیز ماسکیٹو ٹرانسمٹ ڈینگو فیور, کہ ڈینگی کا جو فیور ہے وہ ایڈیز ماسکیٹو کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹس تو کیے گئے تھے اسپیروز کے اوپر, اب اس کے بعد ایکسپیریمنٹ آن ہیومن بینگس. اب کچھ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ہیومن بینگس پہ بھی پرفارم کر کے دیکھے گئے. In the end, experiments were performed on human beings to test his hypothesis. In 1898 پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اسپیروز پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے, اب اس مرتبہ سچ میں ہیومن بینگس پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے تاکہ واقعی ہی یہ بات سچ ثابت اس کو سچ ثابت کیا جا سکے کہ کیا واقعی ہی جو ماسکیٹو ہے اس کی وجہ سے پلازموڈیم ٹرانسفر ہو رہا ہے. In 1898 an Italian biologist who allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. اب انہوں نے بھی سیم اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے کہ ایک اینوفلیز ماسکیٹو تھا, اس نے ایک ملیریل پیشنٹ کو بائٹ کیا. دین انفیکٹڈ ماسکیٹو واز الاؤڈ ٹو بائٹ اے ہیلدی مین, وہ وہاں سے ہیلدی مین کے پاس گیا. اس پکچر سے شاید آپ کو تھوڑا بہتر سمجھ آ جائے کہ اے مین ال ود ملیریا, یہ ایک انفیکٹڈ پیشنٹ ہے جس کو اینوفلیز ماسکیٹو نے کاٹا ہے, اس کے بعد وہ ایک ہیلدی پیشنٹ کو اس نے کٹ کیا ہے, تو اس ہیلدی پرسن میں بھی ہمیں ملیریا دیکھنے کو ملتا ہے. اور یوں جو ہے ماسکیٹو جو ہے یہ مین کاز ہے پلازموڈیم کے ٹرانسفر کرنے کا, اور جو پلازموڈیم ہے وہ ہیومن بلڈ میں مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے آتا ہے اور پیشنٹ کو ملیریا ہو جاتا ہے. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. This person later become ill with malaria. اور یوں ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے, پتہ لگ گیا کہ واقعی جو مین ہے وہ پہلے اگر ملیریا ہے کسی بندے کو, اس کو مچھر کاٹتا ہے, وہی مچھر اگر کسی نارمل بندے کو کاٹے گا تو اس کو بھی ملیریا ہو جائے گا اور وہ بھی ملیریا کا پیشنٹ بن جائے گا. In this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. اور اوپر والی ڈائیگرام میں انہوں نے کیولکس ماسکیٹو کی ایگزامپل دے کے سمجھایا ہوا ہے کہ جب ایک اسپیرو تھی وہ ایل تھی وتھ ملیریا, جسٹ لائک ہیومن جو کہ ایل ہے وتھ ملیریا, اس کو کیولکس ماسکیٹو نے کاٹا, وہ ہیلدی اسپیرو کو اس نے کٹ کیا تو وہ بھی ملیریا کا پیشنٹ بن گئی دوسری والی جو اسپیرو تھی. اور یوں جو یہ سارا ریسرچ کا جو کام تھا یہ ڈفرینٹ اسٹیپس میں پرفارم کیا گیا اور ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کیا گیا تھرو ڈفرینٹ اسٹیپس. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا لیکچر ہو جاتا ہے ختم, اور یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے, تو اس میں سے جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ اور جو بھی شارٹ کوسچن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں, اور آپ نے اوور آل اس ٹاپک کو فار لانگ کوسچن پریپیئر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ادروائز چانسز تو کم ہی ہیں ویسے اس کے لانگ میں آنے کے, لیکن پھر بھی آپ اچھے سے اس کو کر لیں, اور جتنی بھی یہ شارٹ کوسچن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کر لیں. یہاں پہ آپ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی جو MCQs کی ویڈیو ہے اور ایکسرسائز کی ویڈیو ہے وہ بھی میں جلد آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.